اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا مبارک وسلم بعدد کل ذرات میات الف الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا استغفار کرو۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں لیکن پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر استغفار کرو۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں پھر گناہ کر دیتا ہوں، میں پھر استغفار کرتا ہوں لیکن پھر میں گناہ کر دیتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا دوبارہ استغفار کرو۔ اسی طرح وہ چوتھی دفعہ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر گناہ کر دیتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا دوبارہ استغفار کرو۔ وہ حیران اور پریشان ہے، کہتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا ہوں، آقا کہتے ہیں استغفار کرو، کوئی سزا نہیں، کوئی وہ نہیں۔ تو آقا نے فرمایا حیران نہ ہو، یہ استغفار اس لیے کرو کہ شیطان رسوا ہو جائے۔ یہ مفہوم حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیطان اس لیے استغفار کرو کہ شیطان رسوا ہو جائے۔ اب شیطان رسوا کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو وہ اپنے بندوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے اور اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان میں کیا کمزوریاں ہیں۔ اس نے شیطان نے جب اللہ کے حکم عدولی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک چیلنج کیا، کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بھڑکاؤں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی روح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، میرا بندہ جب مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کو توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اس چیز سے شیطان رسوا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اللہ کے حضور استغفار کر رہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک بہت خوبصورت میں نے پڑھا کہ اس نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا گناہ سرزد ہو جاتا تو اللہ کے حضور سجدے میں آیا، گڑ گڑایا، توبہ کی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیا، آئندہ نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ وہ چلا جاتا ہے، پھر اگلی دفعہ پھر وہی گناہ رپیٹ کرتا ہے، پھر آتا ہے سجدے میں کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر وہی گناہ رپیٹ کر کے آتا ہے، پھر اللہ کے حضور سجدے میں گرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اب وہ واپس جب دنیا میں دوبارہ جاتا ہے تو چوتھی دفعہ پھر وہی گناہ رپیٹ کرتا ہے۔ دنیا کے کسی انسان کے پاس اگر اتنی غلطیاں کی جائیں تو وہ اس کو ایک لمحہ بھی برداشت نہ کرے، لیکن وہ رب کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کے حضور جب وہ آتا ہے سجدے میں گرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صاحب تفسیر لکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے جا میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے بخش دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی استغفار، کہ اس کے دل میں ندامت تھی، اپنے کیے پر پشیمان تھا، گناہ تو کرتا تھا لیکن دل میں اس کو ندامت ضرور تھی کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں عاجز، مجھ سے خطا ہوگی، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مجھے معاف فرما۔ آئیں ہم بھی آج سے اپنی استغفار کی کثرت کی عادت ڈالیں، اللہ کے حضور توبہ کی توفیق عطا، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال نصیب فرمائے جو اسے پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔